جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلامک کیا پرسپیکٹو ہے؟ کیا اسلام میں ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم، یا اگر نہیں ہے، فار ایگزامپل میرا سوال بھی آپ سے ہے یا نہیں، اور اگر نہیں بھی ہے تو کیا یہ سسٹم ٹھیک ہے جس طرح ہمارے برس صغیر میں اگر اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلا جائے، یا یہ ہے یہ سسٹم غلط؟ نہیں، میں آپ کو فان کر رہا ہوں، اس طرح تو یہ سوال اس طریقے سے پوچھنا غلط ہے نا. جی جی. کیا اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟ اسلام فیملی سسٹم کے لیے تو نہیں آیا ہوا نا، اسلام نے اصول بتائے ہیں. جی جی. کوئی بھی فیملی سسٹم اگر وہ اصول توڑا ہو تو وہ چاہے میاں بیوی اکیلے رہتے ہوں، ماں باپ ہوں ہی نا ان کے، تو وہ والا وہی فیملی بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. تو جوائنٹ فیملی جو ہمیں پتہ ہے نا، جس کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم بولتے ہیں، وہ تو ہندوؤں نے پیسے بچانے کے لیے شروع کیا ہوتا. اس کے اندر اسلام کے اصول ٹوٹیں گے ہی ٹوٹیں گے. تو جب ایک چیز بنی ایسی ہے کہ جس میں اسلام فٹ نہیں آ سکتا، تو آپ چاہے وہ مسلمان بنائیں یا ہندو بنائیں، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کی نفسیاتی نس سے واقف ہوں نا، کیونکہ یہ لڑکے کو کمزور کرتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. ٹھیک ہے. 50 سال کا لڑکا، 60 سال کا لڑکا بچہ، کیونکہ اس کے ابو بھی زندہ ہیں تو وہ ڈیسیژن میکر نہیں، تو لڑکا ہی ہے نا وہ، تو ہی از اے نو باری. جی جی. تو ایک لڑکے کی اپنی سیلف اسٹیم بھی زیرو رہتی ہے، ڈیسیژن میکنگ زیرو رہتی ہے، بیلنس کر نہیں سکتا. کچھ چکر ہی نہیں ہے کہ ایک مرد بیلنس کر سکے دو اپوزنگ سٹیکس کو. وہ ڈیولپ نہیں ہوتا، اور جب ڈیولپ نہیں ہوتا تو جب اس کے ابا جی فوت ہوتے ہیں تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. اب وہ ساری عمر ڈیپینڈنٹ رہے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے ریئیکشنری سائیکالوجی پاکستانی مرد کی جو جوائنٹ فیملی میں بزرگ ہوا ہے، وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن نہیں لیتا، کیونکہ اس نے لیا ہی نہیں. اسے لیا ہی نہیں کبھی، ظاہر ہے. وہ جس وقت لینے کی اور پکی کھانے کی عمر تھی، سیکھنے کی عمر تھی، تب تو آپ ابا جی کی گود سے نہیں نکل رہے تھے. خیر آپ تو مردوں امی کی گود سے نہیں نکلتا، ابا تو دور کی بات ہے. دوسرا جو عورت کے اوپر مسئلہ آتا ہے وہ طاغوت کا مسئلہ آتا ہے. وہ والا کام جو اسلام نے فرض نہیں کیا ہوا، اگر آپ فرض کر دیں تو آپ خدائی پیڈسٹل کے اوپر انٹری کر رہے ہوتے ہیں. اور فرض کرنے کی جو جورسڈکشن ہے، جو فرض کرنے کی جورسڈکشن ہے، یہ انسانی نہیں ہے، یہ خدائی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی انسانوں کے اوپر کچھ فرض نہیں کر سکتی، جس میں حرام حلال کا معاملہ آ جاتا ہے، آخرت کا معاملہ آ جاتا ہے. جیسے ہی آپ کچھ چیز فرض میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ سسٹم میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور سسٹم صرف اسلام کا اللہ نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان دین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین کا لفظ اسلام کے ساتھ یہاں پہ یوز کیا کہ اسلام میرا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس میں پرفیکشن ہے. پرفیکشن کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی ایڈ کرو گے پورا سسٹم کریش کر دو گے. اس کو طاغوت کہتے ہیں کہ سسٹم میں کچھ بھی ایڈیشن نہیں کر دینا تم، دس از دا ہول سسٹم. اگر اسلام کو مذہب بنائیں گے تو 50 اور 1000 کام بھی ہم کر سکتے ہیں، اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اسلام مذہب نہیں ہے نا، اسلام دین ہے. یہ جو ہے سینس یوتھ کو دی نہیں جاتی، کیونکہ فرقہ دین پہ نہیں چلتا نا، فرقہ مذہب پہ چلتا ہے. مذہب کے اندر فرقے ہوتے ہیں، دین یا تو یہ سسٹم ہے یا یہ سسٹم نہیں ہے. تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لینا ہے، قرآن کا نام بھی لینا ہے، تو پھر آپ نے دین کا سسٹم اسٹیبلش کرتے وقت آپ کو یہ 2 نمبری کرنی پڑے گی کہ دین کو مذہب بنا دو تاکہ میری خانقاہ کے اوپر ٹریفک کم نہ ہو جائے. تو دس از اے پرابلم. اس کا سولوشن کیا ہے پھر؟ پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم اتنا زیادہ ہے، یہ کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے، یا کس طریقے سے فیملی سسٹم؟ جی دیکھیں، میں تو سارا کا سارا ذمہ آدمی کو دیتا ہوں، کیونکہ آدمی کو جو پاور پاکستان میں ملی ہوئی ہے وہ کلچرلی وہ عورت کو نہیں ملی ہوئی. سو مین ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپ کہ بھائی میں ایک سوال پوچھنا شروع کر دوں، خالی جسے اپنا باپ نہیں فتح ہو رہا وہ دنیا فتح کرنے کی باتیں نہ کرے. سر یہ میرا اصول ہے. تو آپ اپنے والد صاحب کو کنفرنٹ کریں گے کہ میں جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تب تک I am not doing any service to you. آپ کے لیے بھی میں بوجھ بیماری ہوں اس وقت. آپ کی اپنی انا کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی بیوی کے ڈیسیژن آپ لیں، اپنے بچوں کے ڈیسیژن، آپ کی انا کا تقاضا ہے، انسانی غیرت کا تقاضا ہے، خالی اسلامی غیرت کا نہیں. جی جی. سو لڑکے کو یہ اسٹیپ لینا پڑے گا کہ میں جب تک اکیلا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکر نہیں ہوں، میری شادی نہ کریں. ٹھیک ہے. روزے رکھ لوں گا میں، شادی نہ کریں. اور اگر میں نے شادی کی تو پھر آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. آپ 2 ڈیسیژن میکر ایک گھر میں تو ہو نہیں سکتے، اس لیے وہ جوائنٹ فیملی خود ہی پھر انڈیپینڈنٹ فیملی یونٹ ہو جائے. تو اونلی آرگیومنٹ جو اس وقت قارئین کے ذہن میں آ رہا ہوگا
سامعین کے اور ناظرین کے ایکچولی کتابوں کا اتنا وہ ہو گیا نا, مجھے قارئین وہاں سے آ رہا ہوں کہ ماں باپ کے حقوق کا کیا ہوگا ساحل میاں. ٹھیک ہے, تو ماں باپ کے حقوق ابو بکر صدیق سکھائیں گے, علی بن ابی طالب سکھائیں گے, عمر خطاب. ان کے جوائنٹ فیملی سسٹم کیوں نہیں تھے؟ آپ نے ماں باپ کو اسی طرح سروس کرنا ہے جس طریقے سے ان کی سروس کا حق ہے, مگر آپ نے اپنی بیوی کو نہیں سروس, بیوی کے تھرو نہیں سروس کرنا ان کو. بیوی کو الگ کر رہے ہیں ہم, ماں باپ کو الگ نہیں کر رہے ہم. جیسے میں کہتا ہوں نا جوائنٹ فیملی توڑیں, لوگ خود ہی اپنی اماں, اتنے بیوی کے پجاری ہیں نا, اچانک ان کو ایسی فیلنگ آتی ہے, امیج آتا ہے کہ امی کو میں نے طلاق دے دی اور بیوی کی طرف موو ہو گیا. بھیا آپ کو کون کہہ رہا ماں کو چھوڑیں؟ بیوی الگ سے رکھیں, آپ مائیں الگ سے نہ رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرائرٹائزیشن اس سینسیٹیو نوڈ کی کرنی ہے کہ میری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے, اور بیوی کو فل لبرٹی دینی ہے, اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی ماں زندہ ہے, اس کی خدمت کرنی ہے اس کی. دیٹس دی اونلی سولوشن ٹو اسلام فار اے پاکستانی مسلم. اب رہی بات کہ جی 2 گھر ہیں کیسے بیلنس کروں, ورنہ 4 شادیوں کا ہر آدمی کو شوق ہے. اگر یہ اجازت مل جائے نا 4 شادیوں کی, پھر میں دیکھتا ہوں کون سا جوائنٹ فیملی سسٹم بچتا ہے. کہیں نہیں بچتا. سب آدمی پوری طریقے سے تیار ہیں 4 بیویاں دے دو بس. ٹھیک ہے, اور جب جوائنٹ فیملی تو ماں باپ کے حقوق ہیں. ساحل میاں تو ماں باپ کو تو گھر توڑا ہے, تو 4 بیویوں سے آپ نے ایک کمرے میں رکھنی 4 بیویاں, یہ 4 کمرے ایک گھر میں اماں کے اندر رکھیں گے, 4 بہو ہیں. یہ سب کے سب ڈھکوسلے ہیں. ایوری ون از کیپیبل آف مینیجنگ دیٹ ٹائم. ہر صحابی نے کر کے دکھایا, ہر کلچر میں مسلمانوں نے کر کے دکھایا. یہ پاکستان میں بس ابھی تک گیتا سے باہر نہیں آ سکے ہم. That's it.